یہ انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر جو ہمارے سامنے ہے، ایک بہت ہی اہم موضوع پر یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور ہندوستان کی تاریخ میں اتنے بڑے مجمع کے ساتھ شاید کوئی دوسری کانفرنس منعقد نہیں ہوئی ہو، اور یہ سہرا جاتا ہے سہارنپور کے باہمیت اور غیور نوجوانوں کی طرف، یہاں کے رہنے والوں کی طرف، جن کے دلوں میں مسجد اقصیٰ کی محبت ہے اور درد ہے اور بے چینی ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کو دوبارہ کس طرح سے حاصل کریں اور اس کی بازیابی کیسی ہو۔ اس موضوع پر ہندوستان کے مایہ ناز عالم اور مقرر مولانا سلمان حسینی ندوی کی تقریر آپ نے سماعت فرمائی، اور اس کے بعد بھی کچھ بہت اہم مقررین ہیں جن کی تقریریں آپ سنیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بڑا مقرر تقریر کرتا ہے، اس کے اور دوسرے مقررین کے درمیان کبھی کوئی نعتیہ کلام پیش کیا جاتا ہے، جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ مسجد اقصیٰ کے موضوع پر مختصراً میں اپنی بات کہوں کہ اس کی بازیافت کیسے ہو سکتی ہے، میرے حافظے میں مسجد اقصیٰ سے متعلق جو اشعار پہلے سے موجود تھے، میں نے اسے لکھ لیا تاکہ آپ کو وہ سناؤں۔ مسجد اقصیٰ وہ موضوع ہے جس پر علامہ اقبال سے لے کر کے فیض احمد فیض تک بے شمار لوگوں نے طبع آزمائی کی ہے، اور اپنی فریاد، اپنا غم الفاظ میں پیش کیا ہے، لیکن میرے نزدیک سینکڑوں اشعار اور نظموں کے درمیان ایک ایسی نظم ہے جو بہت ہی والہانہ انداز میں، جو بہت ہی درد و بے چینی کے عالم میں لکھی گئی ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ اس طرح کی نظمیں اسکولوں میں، دینی مدارس میں طلباء کو یاد کرائی جائیں، تاکہ مسجد اقصیٰ کی عظمت کا ان کو احساس ہو۔ ورنہ اب صورتحال یہ ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ بھولتے جا رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کیا چیز ہے، فلسطین کیا چیز ہے، اور یہ کیا مسئلہ ہے۔ یہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اداروں میں، ہماری تعلیم گاہوں میں مسجد اقصیٰ کے موضوع پر تقریریں نہیں ہوتی ہیں۔ اس موضوع پر جو اشعار کہے گئے ہیں، جو نظمیں کہی گئی ہیں، وہ نہیں سنائی جاتی ہیں۔ میں ایک نظم، طویل نظم کے کچھ اشعار صرف اس لیے سناتا ہوں آپ کو، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ مسجد اقصیٰ کا مسئلہ کیسا دردناک، کیسا المناک مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ شہر قدس، جہاں بیت المقدس، جہاں مسجد اقصیٰ ہے، اس کا نام انگریزی میں یروشلم ہے۔ اب آپ یہ نظم دیکھیں، شاعر کہہ رہا ہے کہ لہو اگل رہا ہے آج میرا پرفنو قلم، شکست آرزو کا کیا فسا نہ ہو سکے رقم، خیال پرزے ہیں کروں میں کس طرح بہم، یروشلم 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 یروشلم، تو ایک حریم محترم، تیرے ہی سنگ در پاج منہ کے بل گرے ہیں ہم، تجھے دیا ہے ہاتھ سے بزخم دل بچشم نم، یروشلم یروشلم۔
جہاں کی ساری راحتیں سپرد سیل نار کی، کئی ہزار میتیں گلی گلی نثار کی، تیرے وقار کے لیے لہو دیا قدم قدم، یروشلم یروشلم۔ یہیں سے ہو کے عرش کو سواری نبی گئی، ابھی تک ان فضاؤں میں ہے ایک مہک بسی ہوئی، یہاں کی خاک پر ٹکے براق نور کے قدم، یروشلم یروشلم۔ نماز بے مثال یہاں کی گئی ہے ایک ادا، باقتدائے مصطفیٰ حبیب خاص کبریا، کھڑے تھے قطار میں ملا کے انبیاء قدم، یروشلم یروشلم۔ یہ کئی صفحات کی طویل نظم ہے یروشلم یروشلم کے عنوان سے، اور شاعر کا نام ہے نعیم صدیقی۔ نعیم صدیقی کے دیوان میں یہ کئی صفحے کی یہ نظم آپ کو مل جائے گی، اور آپ دوسرے طریقے سے اسے حاصل کرنا چاہیں تو ایک کتاب ہے مصر اور شام اور فلسطین خون سے لالہزار، جسے قاضی پبلشر نے شائع کیا ہے، اس میں بھی آخر میں تلخیص کے ساتھ نعیم صدیقی کا کلام موجود ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، یہ جو زخم ہمارے آپ کے دل پر لگا ہے یہ کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ مسلمان مسجد اقصیٰ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ معراج کی رہ گزر ہے، یہ مقدس شہر ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ سمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف تاکہ دکھائے اس کو اپنی نشانیاں، اور وہ ذات بہت سننے والی اور بہت زیادہ دیکھنے والی ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں حدیثیں ایک نہیں متعدد حدیثیں ہیں، لا تشد الرحال الا لثلاثۃ مساجد، صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کے لیے شد رحال کیا جا سکتا ہے، المسجد الحرام اور المسجد الحرام ومسجدی ھذا والمسجد الاقصیٰ۔ مسجد حرام کے لیے شد رحال ہو سکتا ہے، میری اس مسجد کے لیے شد رحال ہو سکتا ہے، اور مسجد اقصیٰ کے لیے شد رحال ہو سکتا ہے۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 گنا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ثواب 50 گنا زیادہ، 500 گنا ہے۔ اور پھر ہماری پوری تاریخ میں، اسلام کی پوری تاریخ میں ایک مختصر وقفے کے سوا یہ مسجد اور یہ سرزمین مسلمانوں کی تولیت میں رہی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دوسروں نے اس پر قبضہ کیا ہو، اور یہ قبضہ جو ہوا غاصبانہ قبضہ، ظالمانہ قبضہ، وہ مختصر عرصے کے لیے ہوا، اور وہ 90 سال کی مدت ہے جس میں صلیبیوں نے حملہ کر کے مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر لیا تھا، اور مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا شہر میں۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ شہر میں مسلمانوں کا خون اس طرح سے بہہ رہا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی ہے، یا یہ کہ زمین سے خون کے چشمے پھوٹ پڑے ہیں۔ یہ صورتحال تھی جب صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا، اور مسجد اقصیٰ ان کے ہاتھ میں 1096 عیسوی میں آئی تھی۔ اس کے بعد یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں نے واپس کیسے لی، اس کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ تقریباً انہی طریقوں سے آپ دوبارہ
مسجد اقصیٰ کو اپنی تولیت میں لیں گے، اس کی بازیابی کریں گے اور ظالموں کو وہاں سے ہٹائیں گے اور نکالیں گے۔ نور الدین زنگی، نور الدین زنگی جس کا پایہ تخت موصل میں تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے عراق اور شام کو ملا کر کے ایک متحدہ سلطنت قائم کی۔ وہ دیکھیے کہ کیا وہ طریقے ہیں، وہ کیا اسٹیپس لیے گئے ہیں، جس کے بعد مسجد اقصیٰ دوبارہ مسلمانوں کی تولیت میں آئی ہے۔ عراق و شام کو ملا کر کے متحدہ حکومت قائم کی گئی، اور اس کے بعد نور الدین زنگی نے حلب کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ وہ حلب جو ملک شام میں ہے اور جس کا پڑوسی علاقہ رقہ ہے، اس کو پایہ تخت بنایا گیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی اس فاطمی حکومت کا خاتمہ کیا جو صلیبیوں سے مل گئی تھی، جو صلیبیوں کی باج گزار بن گئی تھی، جس کے خزانے کا سارا سرمایہ صلیبیوں کی طرف جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر پر قبضہ کیا، وہاں دینی درسگاہیں قائم کیں، وہاں اسلام کو پھیلانے اور مسلمانوں کی تربیت کے انتظامات کیے۔ ہم نے آپ کو یہ اس لیے بتایا کہ آپ کو یاد رہے کہ تاریخ میں وہ کیا کیا اقدامات تھے جو مسجد اقصیٰ کو دوبارہ واپس لانے کے لیے کیے گئے تھے۔ عراق اور شام کا اتحاد، حلب کو پایہ تخت بنانا، اور مصر کی غلط حکومت کو، باطل حکومت کو، صلیبیوں کی باج گزار حکومت کو ختم کرنا۔ آج بھی مصر میں اسی طرح کی حکومت قائم ہے۔ اس وقت وہ صلیبیوں سے مل گئی تھی، آج کی بھی حکومت صلیبیوں سے ملی ہوئی ہے۔ آج بھی وہاں کی حکومت دنیا کی ان بڑی طاقتوں سے ملی ہوئی ہے جو صلیبی طاقتوں کے گویا اس کے نمائندے ہیں۔ تو مصر کی حکومت کا خاتمہ، شام اور عراق کا اتحاد، اور شام میں کو پایہ تخت بنانا، یہ سب اقدامات تھے جو سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے پیشرو لوگوں نے کیے تھے۔ اور اس کے بعد جب مسجد اقصیٰ کو واگزار کرایا گیا تو وہ قتل عام نہیں کیا گیا جو عیسائیوں نے کیا تھا، معمولی جزیے دے کر کے لوگوں کو معاف کیا گیا، اور مسجد اقصیٰ کی حرمت دوبارہ بحال ہوئی۔ دوستو، بات بہت صاف ہے، اور اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ مولانا سلمان حسینی نے آپ کے سامنے کہہ دیا ہے۔ اسرائیل کے چاروں طرف جو مسلمان نام کی جو حکومتیں ہیں، اگر وہ اسلام سے برگشتہ رہیں گی، اگر وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گی، اگر وہ اسلامی شریعت کو نافذ نہیں کریں گی، اگر ان کے خفیہ اور درپردہ تعلقات اسرائیل سے قائم رہیں گے، تو اس مسجد کو واگزار کرنا ممکن نہیں ہو سکے۔ اور اگر آپ نے آج کا اخبار پڑھا ہے، آج کا انقلاب پڑھا ہے، آج کا ہندوستان ٹائمز پڑھا ہے، آج 6 جون 2015، اس میں آپ نے یہ خبر پڑھی ہوگی کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان میں خفیہ تعلقات، درپردہ تعلقات آج سے نہیں بہت زمانے سے ہیں، اور ان کی کئی میٹنگ، کئی اجلاس دنیا کے مختلف ملکوں میں ہو چکے ہیں، اور ہندوستان میں دہلی میں بھی ہو چکے ہیں۔ آپ توقع کر سکتے ہیں ان ملکوں سے، کہ آپ توقع کر سکتے ہیں ان ملکوں سے جن کے درپردہ اندرونی
پردے کے پیچھے تعلقات اسرائیل سے قائم ہوں اور پھر مسجد اقصیٰ کو دوبارہ واپس لیا جا سکے، مسجد اقصیٰ کی بازیابی ہو سکے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لوگ جانتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ خلیجی ملکوں سے کوئی بیان اسرائیل کے خلاف نہیں آتا ہے۔ اسرائیل کی مذمت میں، فلسطینیوں پر جو اس کے مظالم ہوتے ہیں اس کی مذمت میں خلیجی طاقتوں کی طرف سے کوئی بیان نہیں آتا ہے۔ لوگوں پر پابندی لگی ہوئی ہے کہ اسرائیل کے خلاف بیان نہ دیں۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں مسجد اقصیٰ کو واگزار کرانا، اسے دوبارہ مسلمانوں کی تولبیت میں لانا، اسے غاصبوں اور ظالموں سے چھیننا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے تو اس روح جہاد کی ضرورت ہوگی، وہ روح جہاد جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل کے اندر تھا، وہ روح جہاد جو نور الدین زنگی کے دل کے اندر تھا، وہ روح جہاد جو اس نے تمام فوجیوں میں اور مسلمانوں میں پیدا کر دیا تھا، وہ روح جہاد، وہ جذبہ جس کے بغیر اس کا کھانا پینا مشکل ہو گیا تھا، مسجد اقصیٰ گویا اس کے جب تک وہ واپس نہ ہو جائے، جب تک ہمارا اس پر دوبارہ قبضہ نہ ہو جائے، جب وہ دوبارہ ہماری تولیت میں نہیں آ جائے، اس وقت تک پانی پینا اچھا نہیں لگتا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو، کھانا کھانا اچھا نہیں ہوتا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو۔ میرے دوستو، آپ کو کھڑا ہونا ہے، آپ کو رائے عامہ بنانی ہے، اور اگر اخبارات کے یہاں ذمہ دار موجود ہیں تو اس بات کو نوٹ کر لیں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک اس طرح کی سلطنتیں اسرائیل کے چاروں طرف موجود رہیں گی، جن کے خفیہ تعلقات، درپردہ تعلقات اسرائیل کے ساتھ موجود رہیں گے، تو پھر اسرائیل کے مسجد اقصیٰ کو ہم دوبارہ اسے حاصل نہیں کر سکتے اور فلسطینیوں کو اسرائیل کے مظالم سے نجات نہیں دلا سکتے۔ جس طرح سے یہ لاکھوں کا مجمع یہاں موجود تھا، یہ آپ اس بات کا ارادہ کریں کہ آپ یہاں تو اتنی بڑی تعداد ہے، چند سو کی تعداد میں مصر کے سفارت خانے کا محاصرہ کریں، اس کا گھیراؤ کریں اور یہ اس پر دباؤ ڈالیں کہ وہاں جو ظلم ہو رہا ہے، وہاں جو سفاکی ہو رہی ہے، جو وہاں منتخب صدر محمد مرسی اور ان کے ساتھیوں کو سینکڑوں کی تعداد میں جن کے لیے پھانسی کی سزائیں دی جا رہی ہیں، جب تک یہ معاملہ باقی رہے گا ہم مذمت کرتے رہیں گے، ہم وہاں کے عبد الفتاح سیسی کو ناپاک، ظالم، جابر، غاصب سمجھتے رہیں گے، اس لیے کہ اس نے ایک جائز حکومت کو ختم کیا ہے، ایک منتخب حکومت کو ختم کیا ہے، اور ہم ان خلیجی ریاستوں کے بھی کھل کر کے ببانگ دہل، اور یہ بھی دہل ہے، ہم ببانگ دہل ان کی مذمت کریں گے اگر انہوں نے عبد الفتاح سیسی کا ساتھ دیا، اگر انہوں نے عبد الفتاح سیسی کی مالی معاونت جاری رکھی۔ انہیں چاہیے کہ ان خلیجی ممالک کی ان کے سفارت خانوں کا بھی محاصرہ کریں اور ان سے مطالبہ کریں کہ وہ عبد الفتاح سیسی کی حمایت چھوڑ دے۔ اگر اس نے عبد الفتاح سیسی کی حمایت اگر نہیں چھوڑی تو ہمارا سارا غم اور غصہ ان خلیجی ممالک کو ساتھ ہیں، اور ہم انہیں ایک عادل اور ایک صحیح اور بلکہ ایک شریف حکومت بھی نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو صورتحال عالم اسلام کے پیمانے پر ہے، جس میں اسرائیل کے ساتھ خفیہ روابط، خفیہ تعلقات، اس میں ہمارے گلف کنٹریز، ہماری خلیجی ممالک موجود ہیں، جب تک یہ چیز باقی رہے گی اس کو واگزار کرانا مشکل ہے۔ یہ مجمع بہت بڑا مجمع ہے، اتنا بڑا مجمع ہندوستان میں کم دیکھا جاتا ہے۔ آپ جب یہاں سے اٹھیں تو اس دل میں اس جذبے کو لے کر کے اٹھیں آپ کہ ہمیں ان ممالک سے بھی نفرت کا اظہار کرنا ہے جو عبد الفتاح سیسی کے ساتھ دیتے ہیں، جو اسرائیل کے ساتھ جو خفیہ روابط رکھتے ہیں۔ مرسی کی حکومت کا تختہ جیسا کہ یہاں آپ کے سامنے کہا گیا، اسی لیے الٹا گیا کہ صدر مرسی کی موجودگی میں اسرائیل کے وجود کو خطرہ تھا، صدر مرسی کی موجودگی میں بشار الاسد کو خطرہ تھا، صدر مرسی کی موجودگی میں یہ تمام باطل طاقتوں کو خطرہ تھا۔ اس لیے اس کے باوجود
کہ وہاں ڈیموکریسی قائم کی گئی تھی، وہاں ڈیموکریسی کی بنیاد پر منتخب حکومت وجود میں آئی تھی۔ اس سب کے باوجود دنیا کی تمام بڑی طاقتیں، جن کو بڑی طاقتیں کہا جاتا ہے، اور جو ظالم طاقتیں ہیں، جو ناانصافی کی علمبردار ہیں، انہوں نے سب نے مل کر کے اور گلف ممالک کو ساتھ ملا کر کے مرسی کی حکومت کا تختہ الٹا۔ تو جب تک یہ صورتحال باقی رہے گی، جب تک اسرائیل کے چاروں طرف ایسے منافق ملکوں کا وجود رہے گا، مسجد اقصیٰ کی واگزاری ممکن نہیں ہے۔ آپ کے سامنے محررین موجود ہیں اور وہ اپنی باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مد ظلہ العالی نے بڑا جامع اور مختصر خطاب فرمایا۔ اب اس سے پہلے کہ جس مہمان گرامی کے آپ منتظر ہیں اور آپ کی نظریں تلاش رہی ہیں اور اس ذات کو ڈھونڈ رہی ہیں، انشاءاللہ ان قریب وہ اسٹیج پر مائک پر پہنچنے والی ہے۔ مجمع میں رنگت پیدا کرنے کے لیے، بیداری پیدا کرنے کے لیے میں ایک طالب علم محمد اسعد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور نعت شریف